کہ آج ایک SRO جاری ہوا ہے اور اس SRO کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے جو ٹیلی فون جو ہے اسے ٹیپ کیا جا سکتا ہے. اور میں نے ابھی پوچھا اپنے پہلے سیگمنٹ میں بابر اعوان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون کہیں بھی موجود نہیں. کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ اتنی طاقتور ماشاءاللہ حکومت ہے، سارے ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وائی آل دیز لاز؟ اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا بٹی صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہربانی کر کے درست فرما لیں کہ حکومت طاقتور نہیں ہے. طاقتور ہوتی ہے اخلاقی جو حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. جب بندہ اخلاقیات نیچے گراؤنڈ نہ ہو اور اخلاقی برتری لیس ہو حکومت، مقبولیت لیس ہو حکومت، اور ایک بڑا شدید قسم کا الیکشن کے بعد الزام لگ رہا ہو کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، مصنوعی حکومت ہے، اقلیتی حکومت ہے، تو وہ حکومتیں مضبوط نہیں ہوتی. مضبوط وہ ہوتی ہیں جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس الیکشن میں تو ہمیں ایسا لگا کہ نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ مشکوک ہو گئی. تو جب یہ عالم ہو تو مضبوط نہیں ہوتی. دوسرا، مضبوط اس وقت حکومت ہوتی ہے جب نیت صاف ہو. مشکل فیصلے ہوتے ہیں، مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، لیکن جب نیت صاف ہو، جب نیت ہی ذاتی مفادات ہو اور بدنیتی پر نیت کھڑی ہو، تو پھر حکومت مضبوط نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ 40 سال سے جن لوگوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، ایک بار پھر ہم نے ان کو یہ سونپ دیا ہے کہ آپ مسائل حل کریں. تو جو مسئلے ہیں وہ مسئلے حل کر رہے ہیں، بڑے مسئلے چھوٹے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو جو مسائل ہوں وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتے مہربانی کر کے اس پورے نظام میں. تو یہ مضبوط نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو ایک بڑا قدم ہے، یہ بڑا اہم حکومت کا ایک قدم اٹھایا. اور اس حکومت نے جو 3.5 سال پی ڈی ایم میں جب مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے، تو سب سے بڑا کیا کہہ رہے تھے؟ عمران خان ہماری جاسوسیاں کروا رہا ہے، عمران خان ہمارے ٹیلی فون سن رہا ہے، عمران خان ہمارے ساری کنورسیشن سن رہا ہے، ہم غیر محفوظ، یہ تو آئینی حق ہی نہیں ہے کسی کو، یہ تو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. اور اب اسی حکومت نے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. اب اس کے 2 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ ملک دہشت گردی کی لہر میں ہے، اور اس میں ایجنسیوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ چیزیں کریں یا نظر رکھیں. لیکن کیا اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا؟ بالکل ہو رہا تھا. اور اس سے پہلے یہ جتنی بھی آڈیو لیکس آئی ہیں، شہباز شریف اور مریم نواز کی اپنی، عمران خان کی، بشرا بی بی کی، یا شوکت ترین کی، یا باقی ساری آڈیوز آئی ہیں، تو یہ کہاں سے آئیں؟ اور یہ سارا کیس بھی چلا اس کا، اور اس میں بھی ہوئے کہ کیا ہوا. اب ضرورت یہ تھی کہ عدالتیں پوچھ رہی تھیں، عدالتیں کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ کو کس نے حق دیا یا کیوں یہ کیا. ایک اور دوسرا کہ ایک قانونی تحفظ نہیں تھا. مثال کے طور پہ کسی عدالت میں بھی کوئی چیز کنورسیشن لے جانے کی، آڈیوز ویڈیوز لے جانے کی، تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا لیا جا رہا ہے. لیکن ایک عمر ایوب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے. جب بھی کوئی بھی قدم سعید بھائی جو بدنیتی سے اٹھایا جاتا ہے، ذاتی مفاد سے اٹھایا جاتا ہے، تو اس میں خود ہی جکڑے جاتے ہیں سارے. اور یہ ایک دن دیکھ لیجئے گا، اللہ آپ کو بھی لمبی زندگی دے، اور یہ ایک دن دیکھ لیجئے گا کہ ہم سارے ہمارے سامنے یہ رو رہے ہوں گے، یہ آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، بلاول صاحب، سارے، کہ یہ کیا ہو گیا، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اس کو چیلنج کر دیا گیا عدالت میں. اب یہ معاملہ عدالت جائے گا. لیکن مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ اگر ہماری ایجنسیاں ہماری ملکی سلامتی کے لیے یا قومی مفاد کے لیے اگر وہ نظر رکھتی ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب میرے بیڈ روم میں کوئی چیز گھس جاتی ہے، جب میری ذاتی زندگی میں کوئی چیز گھس جاتی ہے، یا جب میں اگر مخالف ہوں حکومت کا تو میں نظر میں ہوتا ہوں، چاروں طرف سے میری ٹیپنگ ہو رہی ہوتی ہے، تب مجھے اعتراض ہے، اور تب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور بات بتائیں ارشاد بھٹی صاحب. ویسے تو میں آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جتنے ویلینٹلی میں آپ کے شوز دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ چومکھی لڑائی آپ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا بڑا آپ کو دانشور یا آئنسٹائن کا پوترا ہونا ضروری ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ جو 45 فارم ہے اور جو 6 اور 7 ہے، یعنی یہ اتنا الجھا دیا گیا ہے، اس کے درمیان اتنا قانون آ گیا ہے کہ جو جی آپ کی تو عدالت کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ
یہ کیسے ہضم ہو رہا ہے یہاں پر؟ اپیرنٹلی ایوری باڈی نوز دیٹ از اے پبلک نالج. اپنا بھٹی صاحب. بھائی جان، ہم نے حسن نثار صاحب آپ کو، رؤف کلاسہ صاحب کو، آپ کے اور رؤف کلاسہ صاحب کے پروگرام سنتے تھے، اور یہ بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ وہی مسائل 19-20 کے ساتھ اس وقت آپ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، وہی ہم کر رہے ہوں گے، اور میرے خیال سے میرے بعد آنے والے بھی کر رہے ہوں گے. اب مجھے بتائیے، اس ملک کا چیف جسٹس، پتہ ہے آپ کو نعرے کیا لگتے تھے؟ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آئیں گے، آئین شکنوں کو لگ پتے جائیں گے. اور ہمارے ایک بڑے تجزیہ نگار نے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہا ایک دن کہ قائد اعظم صاحب کے بعد ہمیں کوئی بڑا شخص ملا ہے تو وہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب ہیں. میں نے ان کو کہا، اسی پروگرام میں کہا، میں نے کہا ذرا صبر کر لیں، ذرا دیکھ لیں اور ذرا بھگت لیں، پھر بات کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان پوچھ رہے تھے یہ فارم 45 کیا، فارم 47 کی کیا چیز ہے؟ چشم بد دور، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ، کہ ساری رات ہیر رانجھا سن کے بندہ سویرے پوچھے کہ ہیر عورت سی کہ مرد سی. یعنی ہمارے ملک کا تیا پانچا ہو گیا. یہ جو جتنا اب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ فارم 45، 6، 7، یہ جتنی کنفیوژن ہے، یا جتنی یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، جتنا سپریم کورٹ میں اس وقت سپریم کورٹ کی تاریخ کے ریکارڈ ساز کیس پڑے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ ایک دوسری طرف لگی ہوئی ہے. وہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ وہ نتیجہ ہے فائز عیسیٰ قاضی 3 رکنی بینچ کے ایک سیاہ ترین فیصلے کا. اور وہ سیاہ ترین فیصلہ جس نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا، ملک کی سب سے بڑی جماعت سے شناخت چھین لی، ملک الیکشن شفافیت کا جنازہ پڑھا دیا، ووٹ کی عزت کا جنازہ پڑھا دیا، قوم کے ایک بڑے حصے کے بنیادی حقوق کا جنازہ پڑھا دیا. اب اس کے بعد مرحلہ کیا؟ پہلا، پارٹی کو اس کے قائد سے یا اس کے بڑے سے محروم کیا جائے، عمران خان جیل میں، اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، نااہل، اس کی پارٹی توڑی جائے، پریس کانفرنسیں اور پارٹی ٹوٹ گئی، پرویز خٹک گروپ تو فلانا گروپ تو فلانا گروپ. ارشاد بھٹی صاحب، یہاں پر یہ فرمائیے کہ ہر پارٹی نے ایک بڑا ایکسٹینسو اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، مطلب ٹویٹر ہے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہے، اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ جو ان کے اپنے وزراء ہیں، کل آپ نے جام کمال صاحب کی بات سنی ہوگی کہ 20% پی ایس ٹی پی جو ہے اس کا زمین پر کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. ایک اس پہ بات کریں گے اور پھر میں آئی پی پیز پہ بھی آتا ہوں. اور تیسرا، جو خود ان کی پارٹی میں کہتے ہیں 90 کروڑ روپے میں جناب فلاں سیٹیں بک گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ کیا کھچڑی ہے؟ اور حکومت بھی کیے جا رہے ہیں اور اہو بکا بھی کیے جا رہے ہیں. بھٹی صاحب، پہلی بات تو کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا، میں پہلے دن سے اس حق میں ہوں اور آپ بھی ہوں گے، ہم نے اکٹھے اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے کئی شوز میں، کہ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے پر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، ملکی سلامتی پر کوئی ٹرینڈ چلانا یا ملکی سلامتی اداروں کے خلاف کوئی کرنا، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر واقعی پابندی لگنی چاہیے اور اس کو فکس کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہم چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک ریڑھی لگتی ہے، ریڑھی لگنے کے بعد اس کے ساتھ چند بوریاں آتی ہیں، چند بوریوں کے ساتھ ہلکا سا کھوکھا بنتا ہے، کھوکھا بننے کے بعد ایک عمارت بن جاتی ہے، عمارت بننے کے بعد اس میں دکانیں بن جاتی ہیں، اور پھر ایک دن محکمہ اٹھتا ہے اور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو سارا غیر قانونی ہے. پہلا ایک تو یہ ہمارا رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، پھر حل کرنے نکل پڑتے ہیں. دوسرا، یہ سارا اس میں دوسرا اینگل ہے بدنیتی کا، وہ ہے تحریک انصاف کا، کہ وہ قابو نہیں آ رہی. تحریک انصاف کیوں قابو نہیں آ رہی کسی بھی جماعت سے یا کسی بھی طرح سے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا سوشل میڈیا سٹرانگ ہے. اب سوشل میڈیا پہ جہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں سوشل میڈیا نے ہمارے جو یہ میڈیا ہے اس کو بھی مائنس کر دیا ہے. وجہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ 2 سوال کرتے ہیں. پہلا پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ولاگ سنا تھا. اچھا، یعنی کسی 10 میں سے 2 مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا ٹی وی پروگرام اب سنا تھا، باقی آپ کا ولاگ سنا تھا، آپ کا کلپ دیکھا تھا. پہلا. دوسرا، وہ ہلکا سا مسکرا کے کہتے ہیں کہ سر اب ٹی وی کون دیکھتا ہے، ٹی وی تو کمپرومائزڈ ہو گئے.
تو یہ اب ہے ڈیجیٹل دور، اس میں اب ہے چاروں طرف سے پابندیاں لگا رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا مضبوط ہے سوشل میڈیا، اور تحریک انصاف کی کسی جو بھی مضبوط ہوگی چیز اس کو ختم کرنا ہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے، کتنی منافقت ہے، کتنی دو نمبری ہے کہ وزیر اعظم بھی ایکس استعمال کر رہے ہیں، ٹویٹر، ساری حکومتیں، مریم نواز صاحبہ، سب کے سب، اور ایکس پر پابندی بھی ہے۔ اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو پھر پوری پابندی لگائیں، اور اتنی اگر قومی سلامتی کو اس کا خطرہ ہے، اور اگر یہ بری چیز نہیں ہے، وزیر اعظم یا حکومت اس کو استعمال کر سکتی ہے، یعنی آپ کچھ چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ایسے 76 سالوں سے، سعید بھائی مجھ سے زیادہ آپ ہسٹری کو جانتے ہیں، 76 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، نام بدلتے رہے ہیں، پہلے کسی اور چیز پہ پابندی تھی، پہلے اور اخبار پہ وہ پتہ ہے آپ کو ہوگا کہ خبر جو ہوتی نہیں تھی چھپ جاتا تھا کہ وہ خبر اوپر سے نکال لی جاتی تھی کہ یہ نہیں چھپنی۔ تو یہ چیزیں جو اب نہیں پابندی لگا سکیں گے آپ کو، اب ڈیجیٹل دور ہے، اب آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، آپ گھروں میں واپس نہیں جا سکتے، خدا کے لیے کوئی سمجھ کریں، سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ان کے ساتھ مل کر کوئی ایک لائے عمل اپنائیں، اور اس کی جو خلاف ورزی کرے اس پہ پابندی لگائیں۔ دوسری بات آپ نے کس کی تھی؟ یہ میں نے دوسری بات آپ سے کی تھی غالباً، یہ وزراء، یہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں جی کہ ہمارا بڑا مینڈیٹ ماشاءاللہ چوری ہو گیا ہے، اور یعنی خود معترض بھی ہیں اور حکومت کی مذہبی میں بھی ہیں۔ اس ملک میں غالباً 76 سالوں میں یہ واحد الیکشن ہے کہ جس پر سارے متفق ہیں کہ یہ جھرلو زدہ ہے اور دھاندلی زدہ ہے، یعنی جیتنے والے بھی متفق ہیں اور ہارنے والے بھی متفق ہیں۔ اور اس بار اس الیکشن میں بات یہ نہیں ہوئی کہ جو جیتنے والی پارٹی حکومت، پہلے تو یہ تھا حکومتی پارٹی کہتی تھی نہیں شفاف ہوئے ہیں، باقی سارے کہتے تھے، اس مرتبہ حکومتی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 کروڑ میں سیٹیں بیچی گئیں شیخو پورہ کی۔ ڈاکٹر نثار چیمہ مسلم لیگی کے جو امیدوار تھے وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آفر کی گئی تھی کہ فارم 47 پہ میں تمہیں جتوا دیتے ہیں، نہیں۔ محمود خان کہہ رہے ہیں